السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ٹیچر بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آئیے بچوں، آج ہم اپنے اسلامیات کے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے باب نمبر 100، سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا مطلب ہے سیرت طیبہ؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، کہ آپ علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری ہے اور ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ چونکہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے، یہ آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رول ماڈل ہے جنہیں اللہ نے بیسٹ قرار دیا ہے۔ تو کیا پھر آپ سے بڑھ کر کوئی ایسا ماڈل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیسٹ قرار دیا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنا آئیڈیل آپ علیہ السلام کو ہی ماننا ہے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، آپ کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے ویسے ہی ہم زندگی گزاریں گے تو ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات تبھی ممکن ہے۔ تو آئیے ہم اسوہ حسنہ سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ آپ کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو سب سے بڑی خصوصیت خلق عظیم، یعنی بہترین اخلاق۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، اور اخلاق کیا ہے یہ بھی جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھا ہو وہی اچھا اخلاق ہے۔ اخلاق وہی ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور آپ کو پتہ ہے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا رکھنا کچھ مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا ایکسپیرینس ہوگا، آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہم بہت اچھے بنے ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے لوگوں کو ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں اور انہیں اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے غصہ بھی کر رہا ہے، ہمیں کوئی بری بات لگ رہی ہے ان کی، تو بھی ہم کچھ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ لیکن گھر میں ہمارا کیا طریقہ ہے؟ گھر میں اگر کوئی بات خلاف مزاج ہو جائے تو ہم بالکل بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ ایک کا جواب دو لگا کے دیتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو، پیرنٹس کو ہم برداشت نہیں کرتے، باہر بہت برداشت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین اخلاق وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، تو اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے آپ کے سامنے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کیا ہے؟ دوسروں پر شفقت کرنا، مشفق ہونا، مہربانی کرنا دوسروں پر۔ تو آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رحم کے کچھ واقعات دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی
عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تمام مخلوقات پر رحم کرنا چاہیے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سب سے پہلے انسانوں پر رحم کی مثال دیکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہوا تب سارا اقتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ آپ چاہتے تو اپنے دشمنوں سے کسی بھی طرح کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا تو نہیں کیا نا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ جب سب جمع ہوئے آپ کے سامنے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا نا کہ اگر آج ہم چاہتے تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری طرح کا سلوک کرتے، لیکن آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ تو یہ سنتے ہی کتنے لوگ اسلام لے آئے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دو گے نا تو وہ بھی تمہارا جانی دوست بن جائے گا۔ تو دیکھیں عفو و درگزر کی اس سے بڑی مثال اور میں کیا دے سکتی ہوں آپ کو، کہ جن لوگوں نے ساری زندگی آپ کو ستایا، آپ کے پسندیدہ شہر سے آپ کو نکال دیا، تو جب آپ اس شہر کے مالک بن گئے ہیں، اقتدار آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو آپ نے سب کو ہی معاف کر دیا۔ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی معاف کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ آپ کے اعمال کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شفقت فرمایا کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کسی صحابی نے کسی پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا تو وہ شور مچانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے بچوں کو اٹھا کے بے قرار کیا ہے؟ تو اس پر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اٹھائے ہیں۔ تو اس نے وہ بچے لا کر ادھر رکھ دیے، جس کے بعد پرندے کو سکون مل گیا۔ تو دیکھیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے بے زبان مخلوق کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی، تو یہ بہت بری بات ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں بچوں سے بھی بہت محبت سے شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اگر بچے کبھی کچھ کہہ بھی دیں تو انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے آپ سب، ہم سب اپنے اخلاق کو دیکھیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا اخلاق بہتر نہیں ہو سکتا نا، تب تک ہماری عملی زندگی، دنیا کی زندگی میں ہمیں کامیابی بھی مشکل ملے گی، اور اسی طرح پھر آخرت میں بھی ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ کیونکہ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا نا تو لوگ ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، ہماری بات سننا پسند نہیں کریں گے۔ تو لیکن اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ خود بخود ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں سنیں گے، بلکہ ہمیں سننے کی ہم سے فرمائش کریں گے۔ اس لیے اور ہمیں اپنا اخلاق بہترین بنانا ہے، اور اخلاق اس لیے بھی بہترین بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو دیکھیں اگر ہمارے اخلاق ہی اچھے نہ ہوں گے تو ہم کسی کو نیکی کا کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ پھر کیسے کوئی ہماری بات مانے گا؟ ہم نے چونکہ اپنی قوم کو لیڈ کرنا ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ بہت پولائٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی عوام پر سختی کرے گا تو پھر آپ نے دیکھا ہی ہے، آپ بھی اس وقت عوام ہیں تو آپ اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کتنی دعائیں دیتے ہیں انہیں؟ آپ نہیں دیتے نا، بلکہ بد دعائیں دیتے ہیں، اور یہ بھی غیر اخلاقی بات ہے۔ اچھے اخلاق والے لوگ کبھی بھی کسی بھی اذیت پر کسی کو بد دعا نہیں دیتے، بلکہ دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی صبر دے، سکون دے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اپنے اخلاق بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔